پھر خالق کائنات فرماتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب بھی تم نماز کے لیے آؤ تو کیا کرو، ہمیشہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے لگو، زینتکم اپنے آپ کو صاف ستھرا اور بہترین کر کے اللہ کی بارگاہ میں لا کے پیش کیا کرو، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ احباب جو ہیں وہ نماز کے لیے آتے ہیں، بعض اوقات بعد کی ایسی بھی کیفیت ہوتی ہے کہ وہی لباس جو گھر میں سونے کے لیے پہنا ہے اسی حالت میں جو ہے وہ کسی مہمان کے ہاں، کسی کے ہاں مہمان جانا تو پسند نہیں کریں گے، لیکن اسی لباس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ شاید ان کو اس بات کا خیال نہیں یا احساس نہیں کہ یہ کون سی بارگاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا اس بارگاہ کے لحاظ سے بیان فرماتا ہے کہ یہاں پہ آنے والا ہر بندہ میرا مہمان ہے اور میں اس کا میزبان ہوں۔ تو اللہ کی مہمانی میں بندہ جا رہا ہو اور لباس جو ہے اس کا بالکل خیال نہ کرے، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے خذوا زینتکم، ہر دفعہ جب بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں آئیں تو بہترین لباس کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا۔ کسی دانا حکیم سے پوچھا گیا کہ قرآن مجید میں حکمت کے لحاظ سے بھی کچھ بیان ہوا ہے، مطلب طب کے لحاظ سے بھی کوئی بیان ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ آج بھی روزوں کے لحاظ سے جو بد پرہیزیاں ہیں یہ حد سے بڑھنے کے لحاظ سے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پیٹ خراب، بلڈ پریشر ہائی، یہ وہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اللہ نے ساری حکمت کو ان 3 لفظوں میں بیان فرما دیا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ جو ہے وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔